میں نے بستر لپیٹا آگے سے کیا اس لیے آئے تھے کہ تم ذرا بات کر لو. میں تو پڑھائی کر رہا تھا. چلے جاؤ یہاں سے. ہمارے یہاں مثلاً وہی باتیں ہو جاتی ہیں, ہم اس کے خلاف نہیں. اللہ حکم. میرے دوستوں, عزیزوں, بزرگوں, یہ ہیں ابتلاءات. جن سے گزر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی قدر ہوتی ہے, اور اللہ کے یہاں سے اس پر انعامات ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان امتحانات کے بعد ایسے لوگوں کو اپنی دین کی ذمہ داریاں دینے کے لیے منتخب کرتے ہیں. دیکھیے سچی میری بات یاد رکھنا کہ امن اور ہدایت اور دین کی خدمت کی ذمہ داری کو دی جاتی ہے. جو اس بارے میں ذرہ برابر اپنے ذہن میں کوئی لچک نہیں رکھتے فکر کے لیے, سیدھی بات ہے. جو لچک رکھتے ہیں اسلام میں, ایسے لوگوں نے اسلام قائم نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے کیے جاتے تھے, ناحق مطالبے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لیا کرتے تھے. آپ کو محبوب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں ہر سنت کے بارے میں کہ دیکھو اس سنت کا موقع ہے یا نہیں. عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا, کسی نے پوچھا عبداللہ بن عمر سے کہ حجر اسود کا بوسہ لینا کیا سنت ہے؟ وہ کہنے لگا اچھا اگر بھیڑ زیادہ ہو, اگر نہ لے سکے تو وہ غصہ آ گیا. فرمایا اگر مگر اسلام میں نہیں ہوتا, اگر مگر کو تو یمن میں پھینک دے. اگر مگر کہاں پھینک دے؟ یمن میں, یہاں دور. ہمارے یہاں اگر وغیرہ نہیں چلتا سنت میں, یہ سنت ہے. ہم نہیں جانتے اس کو کہ اگر بھیڑ زیادہ ہو تو کیا کیا جاتا ہے. ہاں ہم تو سنت جانتے ہیں کہ سنت ہے. اگر ایسا ہو, اگر ویسا ہو کہ اگر مگر کو پھینک دے یمن میں. سنت کے اتباع کے یہی تو مجاہدہ ہے. اگر سنت کا اگر مجاہدہ ہے, اگر سنت کا اتباع, اگر سنت کی اتباع نہیں ہے تو مجاہدہ نہیں ہے. تو مجاہدہ سنت کی اتباع کے لیے جس سنت کے کرنے کی سہولت ہو اس سنت کا اتباع مجاہدہ نہیں ہے. جس سنت کا رواج نہیں, جس سنت کا کرنا مشکل ہو, اس سنت کی کوشش کرنا مجاہدہ ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ اتباع سنت مجاہدہ نہیں, احیاء سنت مجاہدہ. اتباع سنت مجاہدہ نہیں بلکہ سنت کا احیاء مجاہدہ ہے. کہ آپ اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں, اس کوشش پر مجاہدہ ہے, اور اس مجاہدے پر سو شہیدوں کا ثواب ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ اس کو بوسہ لیا کرتے تھے. تو مشرکین نے دیکھا کہ ان کو یہ پسند ہے اور یہ اس عمل کو احترام سے کرتے ہیں, تو انہوں نے آپ سے ایک غلط کام کروانے کے لیے, انہوں نے کیا کہہ رہا ہوں, آپ سے غلط کام کروانے کے لیے آپ کو حجر اسود کے بوسہ لینے سے روک دیا. غلط کام کیا تھا؟ غلط کام یہ تھا کہ ہم آپ کو یہ کام جب کرنے دیں گے جب آپ ہمارے بتوں کے سامنے سے جھک کر جائیں. یہ مطالبہ کیا؟ ہمارے بتوں کے سامنے ہم جھک کر جائیں تو ہم آپ کو حجر اسود کا بوسہ لینے دیں گے. آپ کو محبوب حجر اسود کا بوسہ لینا, انہوں نے شرط یہ لگا دی
اب ہمارا حال یہ ہے افضل کا کہ جس حکم کے خلاف قانون آ جائے افضل کہہ رہا ہے غلط پارٹی میں آ گیا نا اس حکم کو چھوڑنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں چلے آؤ اور یہ میں آپ سے قرآن اٹھا کر ہاتھ میں خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اگر مسلمان دعوت کرنی ہے تو یہ اسلام کے خلاف قوانین میں حکم چھوڑے گا مدد حاصل نہیں کر سکے یہ قرآن نے کھول کر کہہ دیا قرآن نے کھول کر کہہ دیا کہ ہم دین پہ آنے والی رکاوٹوں میں نصرت صرف ان کی کریں گے جو دین کی نصرت میں مشغول ہوں گے اور سارے قوانین کے مقابلے میں اسلام کے احکام پر قدم ان کے جمیں گے جس دعوت کے کام میں لگے رہیں گے۔ حضرت خدا ہمارے بعض علماء تو مفتی عالمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے صاحب کے خواص میں سے تھے، فرماتے تھے 1,00,000 مرتبہ قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ دعوت کے بغیر مسلمانوں کی نصرت نہیں۔ وہ قسم کھا کر کہ 1,00,000 مرتبہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، بڑے مفتیان میں گزرے ہیں، 1,00,000 مرتبہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مسلمان اسلام کی دعوت کے بغیر مسلمان کی نصرت نہیں ہو سکتی اسلام۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ مطالبہ آپ کو خیال آ کر گزر گیا کہ کیا کیا جائے، اگر صرف انہیں دکھانے کے لیے اشارہ کر دیا جائے ادھر کی طرف، یہ خیال گزر گیا۔ نبی سے نعوذ باللہ، انبیاء علیہ السلام تو ظواہر سے معصوم ہیں، شرک کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے، شرک کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا ہم آپ کو ثابت قدم رکھا ہے ہم نے آپ کو، اگر آپ ذرا سے جھک جاتے ان کی بات کی طرف تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دے، دگنا عذاب آخرت میں دے۔ بات مطلب یہ ہے کہ فرائض عقائد سے لے کر ایک کپڑا پہننے کھانا کھانے کی سنتوں تک مسلمان کبھی بھی خلاف سنت طریقوں کی طرف جھکے گا، ورنہ مسلمان ہی کہتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، اگر اتنا کر لیا جائے تو کیا حرج ہے۔ میں مولانا صاحب کی بات عرض کرتا ہوں، سمجھتے تھے کہ مسلمان ناقص دین پر چلنا چاہتا ہے حالات کی وجہ سے، اور حالات ہی مسلمانوں کو ناقص کرتے ہیں، کیونکہ جو حالات میں حکم چھوڑتے ہیں ان کا دین ناقص ہوتا ہے، اور جو حالات میں حکم برا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کمال زندہ پہنچا دیتے ہیں۔ فرماتے تھے کہ مسلمان کے دین کے نقصان کا جو سبب ہے اصل وہ معاشرے سے سمجھوتا کر لینا ہے۔ یہ بات تو وہی کرتی ہے، اگر ایک سنت کو صرف یہ سوچ کر چھوڑ دیا جائے یہ اس کا موقع نہیں ہے یا قانون اس کے خلاف ہے، صاف صاف رد کرنا۔ کیونکہ دین کا اصل معاملہ یہ ہے کہ دین میرا اختیاری معاملہ ہے، چاہے وہ دین معاملات کی لائن کا ہو، معاشرے کی لائن کا ہو، لباس و شکل کی لائن کا ہو، وہ عادات اور سنتوں سے متعلق حکم ہو، یہ میرا اپنا اختیار ہے،
میرا اختیار ہے، ہم نے دین اختیار کیا ہے۔ جو دین اللہ نے ہمارے لیے اختیار کیا ہے، ہم نے اللہ کے لیے اس دین بھی اختیار کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمارے لیے کچھ اختیار کرے، ہم اس کے علاوہ کچھ اختیار کرے؟ ہو نہیں سکتا۔ وہ غلامی نہیں ہو سکتا کہ جس کا اختیار آقا کے اختیار کے خلاف ہو نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں، وہ غلامی نہیں ہو سکتا۔ بنا سے حضرت مثال دے کے فرماتے ہیں کہ ہم سنتوں کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ فرماتے تھے کہ مسلمان کبھی بھی ناحق کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ ایک ہلکا سا امتحان آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آزما کر دیکھیں گے کہ یہ حق پر کتنا جمتا ہے، یہ اتنا جلدی اکھڑ جاتا ہے، اتنا جلدی دین کو چھوڑ دیتا ہے حالات سے پریشان ہو کر۔ حالانکہ میں کہا کرتا ہوں کہ حالات سایہ ہیں، یہ رہیں گے نہیں گیا، حالات سایہ کی طرح گزریں گے، حالات سایہ کی طرح سے گزریں گے۔ خدا نہ کرے کسی حال کو دیکھ کر اگر دین کے خلاف فیصلہ کر لیا تو اس سے برے حال کو آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ ایسی مثال دے کے سمجھا ہے کہ لوہے نے لکڑی کے بادشاہ سے ایک بالش لکڑی کا سوال کیا۔ سنو، کیا آپ کے پاس لکڑی بہت ہے؟ ہمارے پاس لوہا ہے، ہمیں لکڑی چاہیے۔ آپ کے تو میلوں میں پھیلا ہوا جنگل ہے لکڑی کا، بے شمار لکڑی آتے ہیں، ہمارے پاس لوہا ہے، ہمیں لکڑی کی ضرورت ہے، اور زیادہ نہیں، صرف ایک بالش لکڑی چاہیے۔ حضرت کے بیان کا لفظ جملہ نقل کر رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے اپنے مزرا سے کہا، جنگل کے بادشاہ نے، کہ بھائی ہمارے پاس کی لکڑی ہے اور یہ ایک باری لکڑی مانگ رہے ہیں، دے دو، کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا، مجھے عذرا نے کہا، بادشاہ سلامت ایسی غلطی نہ کر دیتے گا، ہم نہیں دیں گے۔ ایک بالش لکڑی میں کیا کمی آ جائے گی اتنے بڑے جنگل میں، دے دو۔ عذرا نے کہا نہیں، بالکل نہیں دے گا۔ آپ ایک بائک کی بات کر رہے، ہمیں اس بھی لکڑی کو نہیں دیں گے۔ بادشاہ نہ مانا اور اس نے غفلت میں پڑ کر ایک بالش لکڑی لوہے کو دے دی۔ لوہے نے اس لکڑی سے ہٹی بنائی آرے کی۔ آپ ذرا غور کیجیے، حضرت کے بیان کا بیان نقل کر رہا ہوں۔ اس نے آرے میں لگائی وہ ہٹی اور سارا جنگل کاٹ کے ختم کر دیا، سارا جنگل کاٹ دیا۔ ٹھیک ہے، تو کبھی ہمیں اتنے نقصان نہیں پہنچایا انہوں نے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ پورا جنگل کاٹ کے لکڑیوں کا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے فرمایا کہ جب مسلمان اپنے تھوڑے سے دین کو چھوڑنے پر راضی ہو جائے گا ضرورت کے مطالبے پر، تو پھر یہ ان کے پورے دین کو کاٹ کے ختم کر دیں گے۔ کی مثال دے کر سنیں کہ لوہا کاٹے گا نہیں جب تک لکڑی سے شامل نہیں ہوگی، لوہا کاٹے گا نہیں لکڑی شامل نہیں ہوگی۔ لکڑی کی ہتھی لگتی ہے، آپ جانتے ہیں، دلی مرکز ہوتے ہیں بڑے اوزار کے، اس میں سب میں لکڑی لوہے کا لکڑی شامل ہوتی ہے۔ کوئی اوزار آپ کو لکڑی کے بغیر ملے گا نہیں، چاہے نیانی ہو، بسولا ہو، رندا ہو، آدھی ہو، سب کے ساتھ کیا ہوتی ہے لکڑی؟ بڑی بڑی لکڑیوں کاٹ دیں،
کیا ہوتی ہیں؟ شکایت کی لکڑی ہے لوہے سے کہ اتنے بہترین میں کاٹ دیتا ہے یہ رحمیہ کا. اس نے کہا میں تمہیں کاٹ نہیں سکتا تھا, تمہارا کچھ حصہ میرے ساتھ ملا ہوا. تمہارا کچھ حصہ میرے ساتھ ملا ہوا ہے. قرآن اسی کو بیان کر رہا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. کہ ہم ہدایت کا وعدہ صرف ان کے لیے ہے, ان کے اسلام میں کفر کا آمیزش نہ ہو. اس میں عرض کر رہے ہیں کہ سارے احکام جتنے بھی ہیں, چاہے معاشی کی لائن کے ہوں, عبادات کی لائن کے ہوں, عقائد کی لائن کے ہوں, فرائض کی لائن کے ہوں, ہمارے لوگ تو بتا کر رہے ہیں ایسے کرو. ان سب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کا امتحان ہے. ہم نے تھوڑا چھوڑا اور سارے احکام انسان کی مزاج اور طبیعت اور حالات کے خلاف ڈاڑی اسے اللہ تعالیٰ اچانک حکم لاتا ڈاڑی ہے والا کوئی پولیس حالات کے خلاف. پہلے ہم نے تو کٹائی آپ ذرا غور کیجیے, صحابہ سفر میں رکھیے. کھانا ختم ہو گیا, صحابہ سفر میں تھے, کھانا ختم ہو گیا, کھانے کے لیے کچھ نہیں. لیکن اس وقت تک گدھے کا گوشت حلال تھا, حرام نہیں کیا گیا. اور گدھے ایسے کٹڑوں کی طرح کاٹ کر کھائے جاتے تھے, گوشت بنایا جاتا تھا. صحابہ نے دیکھا کہ سفر میں ہے, کھانا ختم ہو گیا ہے, غلہ ختم ہو گیا ہے, کوئی کچھ کھانے کو نہیں ہے, بھوک کی شدت ہے, کیا کریں. صحابہ کرام نے گدھا ذبح کیا, گوشت بنایا, اور جب وہ گوشت بالکل گلنے کے قریب ہو گیا اور کھانا تیار ہونے کو تھا, آپ ذرا اندازہ کیجیے کسی کو بھوک کی شدت ہو اور کھانا تیار ہونے کو ہو, وہ آدمی اس قدر بے چین ہوگا کھانا کھانے کے لیے. اللہ بھی دیکھ رہے, اللہ کے رسول بھی دیکھ رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سفر میں ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, حلال گوشت پکا تیار ہو رہا ہے. اچانک حکم آیا کہ جاؤ اعلان کر جا کر صحابہ میں کہ اسی وقت گدھے کے گوشت کو حرام کر دیا گیا. پہلے حلال ہوتا ہے. آپ میں صاحب ہے ہانڈی توڑ دو اور کھانا پھینک دو, اللہ نے حرام کر دیا. وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے حکم کو بر وقت پورا کرتے ہی نہیں. اس لیے میں ہاتھ ساتھ رکھتا ہوں کہ دعوت اور عبادت کے عوامل ایسے ہیں, نہ ان کو ٹال سکتے ہیں نہ ان کی دوسرے بتا سکتے ہیں. دعوت اور عبادت کے احکام ایسے ہیں کہ جب حکم آئے پورا کرو, جب حکم آئے پورا کرو, نہ ٹال سکتے ہیں نہ کسی سے بتا سکتے ہیں. تو ہم بھی کریں, آپ کریے. اس لیے میرے دوستوں, عزیزوں, بزرگوں, ہماری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ کمال دین پر ہے. اللہ کا وعدہ کمال دین پر ہے. اللہ کا وعدہ کمال دین پر ہے, جزوی دین پر نہیں. جزوی دین پر نہیں, اللہ کا وعدہ کمال دین پر ہے. بعض مشینیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ایک پرزہ اس مشین کا نہ ہو تو پوری مشین بیکار ہو جائے, یہ پورا کارخانہ چلا ہوا ہے. ایک پرزہ, یہ انسان کی ہاتھ میں بنائی مشینوں کا حال یہ ہے کہ اگر یہ کامل نہیں ہے تو ان سے کوئی مال نہیں بن سکتا, کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. تو جو دین اللہ نے دیا ہے کامل مکمل دین بنا کر, آپ بتائیے اس ناقص دین سے مسلمان دنیا میں کامیابی کیسے حاصل کر سکتا ہے. اس لیے فرمایا قد افلح المؤمنون, کہ کامیاب تو وہ ہوئے ہیں جو پورے دین پر چل کر دکھے. اس لیے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ, بیروکے نہیں. ضروری ہوتے ہیں جو ماحول اور زمانہ دیکھ کر چلتے ہیں. یہاں کس لباس کا ماحول ہے, یہاں کس لباس کا موقع ہے, نہیں.
مسلمان بہروپیہ نہیں ہوتا کہ ان کا مسلم روپ اور ہوگا، باہر اور ہوگا، شادی میں اور ہوگا، مدرسے میں اور ہوگا، نہیں جیسا نہیں۔ مسلمان تو ہر حال میں، ہر ماحول میں سنت سے ایسا مزین ہوگا کہ اس کو کسی ماحول میں سنت نہ کرنے سے کوئی عار نہیں، اور ذرا برابر میں تو ساتھ کرتا ہوں کہ جو قوم اپنے معاشرے پر مجتمع نہیں ہوتی وہ قوم مردہ کہلاتی ہے۔ قانون کے خلاف ہوگا یہ مانیں گے، ماحول کے خلاف ہوگا یہ مغلوب ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قوم اپنے معاشرے پر انفرادی طور پر چل رہی ہے وہ قوم مردہ کہلاتی ہے، جو قوم اپنے معاشرے پر مجتمع ہوتی ہے وہ قوم زندہ کہلاتی ہے۔ سارے قوانین کی رعایت کریں گے، سارے قوانین کی رعایت کریں گے، کیونکہ یہ قوم زندہ قوم ہے۔ جو اپنے معاشرے پر مجتمع ہے وہ زندہ قوم ہے، جو اپنے معاشرے پر مجتمع نہیں ہے وہ مردہ قوم ہے۔ میں پکی یقینی عبادت کروں، سنت کو ایک جگہ چھوڑ دینا کہ فرض نہیں ہے، ہم ابھی سمجھے نہیں کہ فرض اور واجب اور سنت کا جو فرق ہے یہ فرق کس اعتبار سے تھا۔ لوگ یہ نہیں سمجھے، لوگ یہ سمجھے کہ اس کا کرنا ضروری ہے، اس کا کرنا ضروری نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ ہر چیز مطلب نہیں ہے سنت اور فرض کے درمیان، یہ ذہن سے نکال دو۔ فرائض کا ادا کرنا کفر سے نکلنے کی شرائط ہے کہ آپ کافر نہیں ہیں، یہ فرائض کا ادا کرنا اپنے آپ کو کفر سے بری بتلانے کے لیے، یعنی کفر سے بری، ورنہ فرائض کا ادا کر لینا یہ اسلام، یہ قانون اسلام نہیں، یہ قانون اسلام نہیں۔ فرائض کا ادا ہونا یہ تو آپ کفر سے نکلے ہیں، آپ کفر سے نکلے ہیں۔ جیسا کوئی چوزہ انڈے سے نکلتا ہے نا، میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ فرائض کا ادا کریں، اس سے زیادہ نہیں، 700 فرائض ادا کریں، اس سے زیادہ نہیں۔ جیسا کوئی چوزہ انڈے سے باہر آئے، اس سے زیادہ نہیں۔ اتباع سنت کے بغیر مسلمان کا تعارف ہو جائے یہ ممکن نہیں، لیکن اس راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں مسلمان کے اپنے عمل کی وجہ سے ہیں۔ میں اللہ کی قسم والے دے سکتا ہوں دین کے کسی معاملے میں بیٹھ میں کوئی رکاوٹ نہیں، بہت سے کوئی رکاوٹ دین کے بارے میں نہیں۔ جو مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے کہ میرے دین میں رکاوٹ باہر سے ہے، خدا کی قسم غلط سمجھتا ہے، غلط سمجھتا ہے۔ میں اس کی بات نقل کرتا ہوں، میں یہ ایسا مجھے کے بعد ایک کام ہے آتا ہے کہ مسلمانوں کو اقتدار کیوں نہیں دیا جائے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ پہلے مسلمان کو اقتدار ملے گا، پھر مسلمان اقتدار کی قوت سے اسلام کو قائم کرے گا۔ حالانکہ یہ بات مجھے ایک جانتا ہے کہ جہاں اقتدار ہے وہاں اسلام نہیں ہے، جہاں اقتدار حاصل وہاں اسلام نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ تو سوال یہ کیا ہے حضرت سے کہ مسلمان کو اقتدار کیوں نہیں حاصل ہوتا تاکہ اقتدار اسلام قائم ہو۔ اتنا عجیب بات سمجھ فرمایا، مجھے بات کا جواب دو۔ ایک باپ ہے، اس کا بڑا کارخانہ ہے، بہت مالدار ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، اس نے اپنے بیٹے کو ذرا تجارتی ذہن بنانے کے لیے اور اپنے کام کا بنانے کے لیے ایک چھوٹی سی دکان کر کے دے دی، جا بیٹے دکان چلاؤ۔
اس سے 10,000 روپے کا مال رکھوا دیا، کرایے کی دکان لے لی، تو جاؤ دکان کے پاس دیکھنے کے لیے. یہ دیکھا، نہ دکان پہ بیٹھا، نہ دکان کو وقت دیا، جو مال لیا تھا وہ ضائع ہو گیا، دکان کی کرایہ الگ گیا. ویسے پوچھا ان صاحب سے کہ تم مجھے یہ بات کا جواب دے دو، کیا یہ بات کارخانہ بیٹے کے حوالے کر دے گا؟ تم مجھے جواب دے گا، کیا یہ بات کارخانہ بیٹے کے حوالے کر دے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ جس کام کو تم سہولت سے کر سکتے تھے تمہارے اختیار میں ہے، تمہارے اختیار میں دکان چلانا، تم نے اس کو ضائع کر دیا. تو جو ایک چھوٹی دکان نہیں چلا سکا وہ بڑا کارخانے کیسے چلا لے گا؟ نے فرمایا میں یہی کہنا چاہتا ہوں مسلمان کو جتنے نیب پر چلنے کا اختیار حاصل ہے، اگر مسلمان اس ان کو بھی ضائع کر رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مسلمان کو وہ کام کیسے دے دیں اس کے اختیار کے بعد. ٹھیک ہے، یہ چاہتا یہ ہے کہ پہلے مال ہاتھ میں ہو، اسباب ہاتھ میں ہو، پھر یہ ان مال اور اسباب کے ذریعے غیروں سے مقابلے میں آگے بڑھیں. میں کہتا ہوں کہ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں اجتماعی طور پر کہ ہمیں کبھی فتح حاصل نہیں ہوئی، نہ عادت سے، نہ عجت سے، نہ تعداد سے، نہ استعداد سے. کبھی ہمیں اللہ نے جیسی مدد کی ہے، ہماری اللہ نے ہماری مدد صرف دین کی صورت پر کی ہے، نہ تعداد سے، نہ استعداد سے. ہم کبھی کامیاب نہیں ہوئے. ہمیں اللہ نے جیسے غلبہ دیا ہے دین پر غلبہ دیا ہے. لیکن میری بات یاد رکھنا، دو وجہ ہے مسلمان کے مغلوب رہنے کی. دو وجہ ہے مسلمان کے مغلوب رہنے کی، اور دو وجہ ہے مسلمان کے غالب نہ آنے. دو وجہ ہے مسلمان کے مغلوب رہنے کی. ایک وجہ ہے غیروں کے ملک و مال کی حرص مسلمان کے دل میں. یہ اللہ غیروں کے مال کی حرص ہے تو غیروں کے دل میں مسلمانوں کے اسلام کی حرص کبھی پیدا نہیں ہوگی. میرے کو دل کہہ رہا ہوں، میری بات توجہ کیا ہے، کھیل میں لگ رہا ہے یہاں سے بنے بیٹھتے. سنو، پہلی وجہ مسلمان کے مغلوب ہونے کی، اگر مسلمان کے دل میں غیروں کے ملک و مال کی حرص ہے تو غیروں کے دل میں مسلمان کے دین کی حرص کوئی پیدا نہیں ہوگی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسلمان کے دل میں انتقام کا جذبہ ہے تو مسلمان کبھی غالب نہیں ہوتا. میری بات توجہ چاہتی ہے، اگر مسلمان کے دل میں انتقام کا جذبہ ہے تو مسلمان کبھی غالب نہیں ہوتا، اور اگر مسلمان کے دل میں غیروں کے ملک و مال کی حرص ہے تو مسلمان کبھی غالب نہیں آتا. انتقام کا جذبہ اور ملک و مال کا جذبہ، یہ دو جذبے مسلمانوں کے دلوں میں اتنے برے جذبے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کبھی ان جذبے کو، ان جذبات کو نہیں سمجھے، کبھی نہیں. یہ دو جذبے بہت گندے جذبے ہیں. ایک غیروں کے انتقام کا جذبہ، ان کی ہلاکت کا جذبہ، اور ان کے ملک و مال کی طرف. یہ دو چور ہیں مسلمانوں کے دل میں، جس کی وجہ سے مسلمان مغلوب ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے، میری بات یاد رکھیں، پہلی شرط یہ ہے کہ ساری کی ساری انسانیت کے لیے اللہ سے ہدایت کو چاہو. یہ اللہ کے یہاں شرط ہے، یہ اللہ کے یہاں شرط ہے. اللہ کو تو نبی کا ستانے والوں کے لیے بددعا کرنا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. یہاں تو مسلمان کے لیے بددعا کرنے کو تیار ہے. وہاں آپ ستانے والوں کے لیے بددعا کرنا چاہیں، اللہ کہ نہیں، آپ کی اجازت نہیں ہے.
کوئی حق نہیں آپ کو اس کا کہ آپ سال والے کے لیے دعا کریں. آپ ہدایت کے لیے دعا کریں. یہ ہم جانتے ہیں کہ کسی نے ہدایت دے کر آپ کا معامل بنانا ہے اور کسی نے ہدایت نہ دے کر عذاب دینا ہے. ہم جانتے ہیں. اس میں آپ کو کیا مطلب ہے؟ آپ کسی کا مطلب ہم نے عرض کیا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے ہر مسلمان کے دل میں ساری انسانیت کو جہنم سے بچانے اور دل سے لانے کا ان کی دعاؤں میں اور ان کے دلوں میں اس کا جذبہ ہے پھر تو اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے. اور دوسری بات کی میں نے عرض کی کہ ذرہ برابر بھی اگر ان کے ملک و مال کے حص اسلام کے دل میں ہے تو یہ مسلمان ان کی طرح دنیا کا طالب آخرت کا طالب نہیں ہے. جو آج جو مسلمان خود اپنے لیے آخرت کا طالب نہیں ہے وہ غیروں کے لیے آخرت کا طالب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو مسلمان اپنے لیے آخرت کا طالب نہیں ہے وہ غیروں کے لیے آخرت کا طالب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے اندر چور جو اللہ مجھے معاف فرمائے مسلمانوں میں عام. یہ خیال ذہن سے نکال دو کہ اسلام کا جواب پھیلایا ہے. اسلام میں زبردستی ہے. لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. گرم گرم آتے تو رہے یہ کھڑا کھوٹا وہ تو واضح ہو چکا ہے. دانش بھائی کھڑا کھوٹا واضح ہو چکا ہے. اللہ کا اعلان ہے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. کھڑا کھوٹا نے کھول دیا ہے. جدھر بھی جائے ایمان لائے کوئی جائے وہ اختیار کرے. اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام میں اکراہ نہیں ہے. اسلام میں اکراہ نہیں. اسلام پر احکام ہے کہ اسلام زبردستی مسلمان کرتا ہے. اسلام میں اکراہ نہیں. اور یہ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لا اکراہ فی الدین مسلمانوں کے لیے ہے. مسلمانوں سے تو اس آیت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میری بات توجہ چاہیے. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، میری بات دھیان سے سننا. لا اکراہ فی الدین آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر نماز کے لیے ایک بات سے دو بات تین بات کہہ دو گے کسی کو کہ نماز پڑھ لو تو یہ کہے گا لا اکراہ فی الدین. کبھی دین میں زبردستی نہیں. آپ نے کہہ دیا نا، بس کہہ دیا ہم پڑھیں گے پڑھیں گے، نہیں پڑھیں نہیں پڑھیں. جی ہاں، لا اکراہ فی الدین. حالانکہ اس آیت کا مسلمان سے کوئی تعلق نہیں. اکراہ لا اکراہ فی الدین یہ تو غیروں کے لیے ہے کہ آپ ان کو مجبور مت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے. صحابہ ادھر ادھر سائے میں اور گھاٹیوں میں اور وادیوں میں پھیل گئے. آپ تنہا تھے. ایک دشمن آیا اور اس نے تلوار اٹھائی اور تلوار اس کے ہاتھ میں جب آ گئی تب آپ کی آنکھ کھلی. کیا بات؟ تو اس نے کہا بتائیے کون آپ کو بچائے؟ اللہ بچائیں گے. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ قرآن میں صرف آج سے نہیں قیامت تک آنے والا جو شخص بھی دین کا پیغام مت تک پہنچانے میں لگے گا اللہ اس کی ایسے عبادت کرنے والے. اللہ کا وعدہ ہے اللہ یعصمک من الناس. اللہ کو بچائیں گے لوگ. تو میں اللہ بچائیں گے. اتنا کہتے ہی اس کا ہاتھ شل ہو گیا. تلوار ہاتھ سے گر گئی اس کے. آپ نے تلوار اٹھائی. فرمایا تمہیں کون بچائے گا؟ آپ کا یہ سوال نہ انتقام کے لیے ہے نہ دھمکی کے لیے ہے. آپ کے سوال کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ عمدہ مطلب کوئی ہو نہیں سکتا آپ کے سوال کا کہ جس طرح میں نے کہا اللہ بچائیں گے اگر تو یہ کہہ دے کہ اللہ بچانے والے ہیں. آپ کا سوال جاریانہ ہے.
آپ کا سوال انتقام کے لیے نہیں ہے. اگر انتقام کا سوال ہوتا تو آپ کے لیے کیا مشکل تھا؟ سوال آپ کے ہاتھ میں تھی, اس کا تو ہاتھ چل ہو گیا تھا نا, وہ تو کچھ کر نہیں سکتا تھا. آپ نے فرمایا تمہیں ان سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ کو اچھا معاملہ کیجیے, آپ اچھا معاملہ کیجیے, تم خیر حافظ, آپ اچھا معاملہ کیجیے میرے ساتھ. آپ نے ٹھیک ہے جاؤ. نہ آپ نے اس سے یہ کہا کہ اسلام لے آؤ ورنہ قتل کر دیں گے, نہیں جاؤ. فرمایا کہ تمہیں دن پسند ہے کہ نہیں؟ میں آپ دین پر رہنا چاہتا ہوں, اور میں اس بات کا آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ نہ میں آپ سے دشمنی کروں گا, نہ میں آپ کے دشمنوں کا ساتھ دوں گا. میں ٹھیک ہے جاؤ. اسلام تو سلامتی کا پیغام لایا ہے نا. وہ تو یہ کہتا ہے کہ تم اپنے اپنے مذہب پر بھائی بن کر رہو. کیا بن کر رہو؟ بھائی بن کر. اسی مثال سے بات کرتا ہوں کہ اگر مسلمان احسان کی صفت اختیار نہیں کرے گا تو مسلمان تعصب کا شکار ہوگا. اگر مسلمان احسان کی صفت اختیار نہیں کرے گا تو تعصب کا شکار ہوگا. اور میں آپ سے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تعصب کا کوئی علاج نہیں سوائے احسان کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احسانات کیے ہیں اس احسان نے تعصب کو ختم کیا. احسان کے علاوہ کوئی سبب نہیں جو تعصب کو بھلا دے, نہیں. اور مسلمان بیچارہ وہ اس حکمت سے اور اس راز سے محروم ہو گیا. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی سے کی جاتی تھی تاکہ دیکھا جائے کہ آپ کے اندر کتنا تحمل ہے. آپ کا تحمل, آپ کا صبر لوگوں کے راستے پر آنے کا ذریعہ بنتا تھا. لیکن وہی بات ہے کہ مسلمان نے انفاق اور احسان کو اپنے مسلمانوں کے درمیان محدود سمجھ لیا. یہ مسلمانوں کی عالمی غلطی ہے. یہ مسلمانوں کی عالمی غلطی. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جتنا مال آپ نے خرچ کیا ہے غیروں پر, اتنا خرچ مسلمانوں پر نہیں کیا. مجھے پورا اندازہ ہے, ملتا نہیں. وہ انصار جنہوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا, سب سے دشمنی مول لی, آپ کی نصرت کی, غنائم حنین کے غنائم آپ نے ایک چونی بھی انصار کو نہیں دی. یہ بتانے کے لیے تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تعلیف قلب کی تمہیں ضرورت نہیں ہے, اس کو ضرورت ہے. اپنوں کو اپنا بنانا کوئی کمال نہیں ہے, غیروں کو اپنا بنانا کمال ہے. غیروں کو اپنا بنانا کمال ہے, اپنوں کو بنانا کوئی کمال نہیں ہے. میں پھر کہتا ہوں اپنوں کا اکرام یہ قومیت اور قوم بنانے کا مزاج ہے, اور ہر شخص کا اکرام کرنا یہ امت کے بنانے کا طریقہ ہے. اپنوں کے اکرام سے قومیں بنتی ہیں, اپنوں کے اکرام سے فرقے بنتے ہیں. اور اگر امت بنانی ہے تو امت بننے کے لیے یہ قوم اور اپنی زبان اور اپنے رنگ اور اپنی مزاج اس سب کو ذبح کرنا پڑے گا. سب سے پہلے یہ پہلی شرط. جو قوم قومی کی بنیاد پر چلتی ہے وہ خریزیوں کا ذریعہ بنتی ہے, اور جو قوم امت بنے پر چلتی ہے وہ امت کے جمع ہونے اور دنیا میں سلامتی اور امن کے آنے. اور میں کہتا ہوں کہ ہر مذہب والے آپس میں ایسا مل کر رہتے ہیں کہ دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ رشتہ داری ہے قریبی. یہ تھا سبق اس امت کا. اس لیے میں سب سے بات کرتا ہوں کہ مذاہب کے درمیان تعصب نہیں ہوتا. مذاہب کے درمیان کوئی تعصب نہیں ہے. مذاہب کے درمیان کوئی تعصب نہیں ہے.
تعصب پیدا ہوتا ہے قومیت سے، مذہبیت سے نہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں، تعصب پیدا ہوتا ہے قومیت سے، مذہبیت سے نہیں. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، سب سے بڑی سنت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، اپنے اکرام سے اپنے دین کو سمجھایا ہے. سب سے بڑی حکمت، میں کہتا ہوں ساری تقریریں، سارے بیانات، سارے مواعظ حسنہ، ان سب سے مقدم حکمت ہے قرآن میں ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ سب سے بڑی حکمت اکرام ہے. سب سے بڑی حکمت اکرام ہے. آپ سمجھتے ہیں بیانات سے ہدایت ملتی ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور آپ کے احسانات یہ آپ کے کام کی اور آپ کے دین کی اور آپ کے لاہے ہوئے طریقوں کی صحیح ترجمانی کیا کرتے تھے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں، پورا دین لاؤ عمل میں اور کتاب سے نہیں. اسلام کو اپنی ذات سے پیش کرو، کتاب سے نہیں. میں کہتا ہوں تو کتاب پڑھ کر اگر اسلام کی طرف آتا بھی ہے تو بہت کمزور اسلام ہے اس کا. جو تاثر اسلام کا مسلمان کے عمل سے پیدا ہوگا وہ تاثر کسی کتاب سے پیدا نہیں ہوگا. اس لیے ذمہ داری اجتماعی ہے کہ ہر جگہ وہ ماحول قائم کرو، ہر جگہ ماحول قائم کرو جس ماحول میں ہر انسان چاہے وہ کسی مذہب کسی خیال کا ہو وہ اپنے آپ کو مامون و محفوظ یقین کرے. ورنہ تو اللہ مجھے معاف فرمائے، ایک زمانہ وہ تھا کہ معاملہ کرنے کے لیے مسلمان کو تلاش کیا جاتا تھا. ایک زمانہ وہ آیا کہ آدمی کہتے ہیں بھائی مسلمان سے معاملہ کرتے ڈر لگتا ہے. یہ ساری غلطی خود ہماری اپنی ہے کہ مسلمان سے معاملہ کرتے ڈر لگتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں، تعلق والے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں. قصہ سنانے لگے کہ میرا ایک پڑوسی یہودی اور بچپن سے دوستی، وہ اپنے نہیں بنتے جی، بچپن سے دوستی، بالکل پڑوسی، بالکل برابر کا گھر، ایک دیوار گھر میں. میرے گھر سے لگا اس کا گھر. کہنے لگے کہ میں سفر میں جانے لگا، مالدار آدمی تھا بہت، چلے میں سفر میں جانے لگا تو خیال یہ ہوا گھر بند کر کے جاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ سفر میں کوئی چوری ڈکیتی پڑ جائے، گھر میں مال زیادہ رکھا ہوا ہے. تو اپنے دوست سے کہا بھی میں ذرا سفر میں جا رہا ہوں، یہ میرا سامان تم رکھو. ٹھیک ہے، کیا ہے اس میں کہ اس میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، قیمتی جواہرات ہیں، کچھ نقدی ہے، کچھ سونا ہے، رکھ دی. یہ سفر پر گیا، کچھ عرصے کے بعد واپس آیا، جا کے ملاقات کی دوست سے، بولے ٹھیک ٹھاک تھا چہرہ، سفر سے واپس آیا ہوں تو وہ امانت دے تو وہ رکھا بھی گیا تھا. میں کیسی امانت؟ میرے پاس تو کچھ نہیں. آپ تو مجھ سے جاتے ملے ہی نہیں، آپ تو یہاں آئے نہیں. اس کی نیت خراب ہو گئی مال پر، اس کی نیت خراب ہوئی مال پر، اور اس نے صاف انکار کر دیا کہ آپ نے میرے پاس کوئی امانت نہیں رکھی. یہ بڑا پریشان ہے، بڑے دوستی کا واسطے دیے، بہت کچھ کیا، مگر جب آدمی کسی کے لیے شیطان بگاڑ دیتا ہے تو پھر سارے تعلقات اور سارے مراسم سب ختم ہو جاتے ہیں. سننے کیا کروں؟ کسی نے مشورہ دیا کہ اگر بات سچ ہے آپ کی کہ اس نے آپ کا سامان چرایا ہے تو آپ ان کے پوپ کے پاس جائیں، پادری کے پاس، اس سے بات کریں.
یہ مسلمان وہاں گیا اس سے بات میں کبھی ایسا ایسا قصہ میرا پیش آ گیا ہے اور میں سچ بول رہا ہوں، میرا یہ مال ہے اور میرے ساتھ اس نے یہ مال نے کہا کہ ایسا کوئی کر تو سکتا ہے لیکن انسان ہے، غلطی ہو گئی ہوگی۔ لو میں تمہیں خط لکھ کر دیتا ہوں، اسے کھولنا مت، اس کو لے جا کر دے۔ وہ گیا خط لے کر، جا کر اس کے حوالے کیا، اس نے خط کھول کر پڑھا اور خط پڑھتے ہی ہاتھ سے رکھا نہیں تھا، اس نے کہا بیٹھو بیٹھو میں بھی آتا ہوں۔ وہ گیا اور وہ پورا صندوق اس کے مال کا سامان بنا، کیا دیکھو کھول کر، کوئی چیز کمی ہو تو مجھے بتاؤ۔ اس نے کھول کے دیکھا سامان پورا، اس نے کہا دوست تم نے کیا کیا؟ بچپن کا تعلق تھا، دوستی تھی، یہ کیا ہوا ہے؟ لیکن جو ہو گیا چھوڑو، غلطی ہو۔ پوچھا سے یہ بتاؤ کہ www.delhimarkazlifebeyan.com اور تم کسی طرح ماننے کو تیار نہیں تھے، یہ اس خط میں کیا لکھا تھا جو تم ایک دم تیار ہو گئے اور تم نے اعتراف کر لیا اپنی غلطی کا؟ کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ نہیں پوچھنا ہے، آپ جائیے۔ کہنے لگا نہیں، میں یہ بات کو معلوم کیے بغیر اٹھوں گا نہیں، آپ مجھے بتائیے خط میں کیا لکھا؟ کوئی نصیحت لکھی تھی تمہارے پادری نے؟ کوئی وعید لکھی تھی اسے تم ڈر گئے؟ اس نے کہا نہیں، اس نے خط میں صرف اتنا لکھا تھا کہ تو مسلمان کب سے ہو گیا۔ کیا عجیب بات ہے، یہ رونے کی بات۔ میں کہا مجھے وہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ مجھے مسلمان کہا جائے، خیانت کرنے والا، مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ اس نے مجھے یہ لکھا کہ تو مسلمان کب سے ہو گیا۔ میں فوراً آپ کی امانت لے کر آ گیا۔ یہ مجھے صاحب نے واقعہ خوب سنایا تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہمارا خیال یہ ہے کہ کتابیں پڑھو، کتابوں کے اندر قصے لکھے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا کتابوں کے قصوں سے نہ نبی دعوت دیتے ہیں نہ صحابہ دعوت دیتے ہیں۔ یہ تو بعد والوں نے رسم چلائی ہے کہ یہ اخبار رسائل سے، آلات اور ذرائع سے دین کی باتوں کو پھیلا کر تبلیغ سمجھتے ہیں۔ اس کو نہ دین، نہ اس کے نبی کی تبلیغ ہے، نہ صحابہ کی تبلیغ ہے، یہ جاہلوں کی تبلیغ ہے۔ صرف ایک راستہ تھا کہ مسلمان پورے اسلام کو لے کر، عملی دعوت کو لے کر پھرا کرتا تھا۔ یہ ایک راستہ تھا صرف اسلام کو، جہاں جہاں اپنے معاملات لے کے جاتے، جہاں جہاں اپنا اخلاق لے کر جاتے تھے، وہاں لوگ کو معلوم ہوتا تھا کہ اسلام کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، عزیز و بزرگوں، پورا دین پوری امت میں آئے۔ جی ہاں، یہ دین کے شعبے دیکھ کے جو خوش ہوتے ہیں نا اور اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی سوچ بہت محدود ہے۔ یہ مرتد ہونے والوں کا سیلاب نہیں دیکھتے، یہ مسلمانوں کو نہیں جانتے جن کی پشت تحفظ سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھی ان کے درمیان معروف نہیں ہے، جن کو نہیں جانتے۔ یہ بیچارے اپنے اپنے بہت محدود دائروں کے اندر تعلیم یا تعلم میں یا ذکر و اوراد میں یا دعوت و تبلیغ کے اپنے گشتوں میں اور اپنے ماحول میں پھر کر سمجھتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ حدیث میں فرمایا کہ ساری دنیا کے بسنے والے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں۔ ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں۔ اگر پیر کے انگوٹھے میں زخم ہے تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ پیر کے انگوٹھے کا زخم نہیں ہے، یہ آسٹریلیا میں نماز چھوڑنے والے مسلمان کی وجہ سے بھوپال کا مسلمان دیتے ہیں۔ اس کو حدیث میں فرمایا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں۔ یہ ہے مطلب حدیث کا۔
یہ ہے مطلب حدیث کا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی دنیاوی اور ضروریات میں کام آنے کے لیے حدیث ہے تو میں ساتھ سے آپ کرتا رہتا ہوں. اب اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ غیر مسلم مسلمانوں کی دنیاوی ضروریات کو پورا کر دیتے ہیں. یہ کوئی کمال نہیں. مسلمان کے دین میں اس کا تعاون کرے, مسلمان کو دینی سہارا دے. حدیث میں ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک جسم کے اعضاء سے جو مثال دی گئی ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر امریکہ میں بے دینی ہے تو بھوپال کا مسلمان بے چین ہے یا نہیں, ہندوستان کا مسلمان اس کے لیے بے چین ہے یا نہیں. اس نے میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں اپنے دین پر استقامت اور دین آنے والی رکاوٹوں کے دور ہونے کے لیے دعوت کو اللہ نے قرآن میں شرط قرار دیا ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو یعنی دعوت دیتے ہو, میں تو ساتھ بند کرتا ہوں کہ دین کی مدد دین کی دعوت ہے. مولانا کا ملفوظ ہے, میں اپنی سے نہیں عرض کر رہا ہوں, مولانا کا ملفوظ ہے کہ پورے دین پر چلنے والا شخص دیندار ہے مگر دین کا مددگار نہیں ہے. دین کا مددگار وہ لوگ ہیں جو دعوت اور تعلیم میں مشغول ہیں. صرف وہ ہیں دین کے مددگار جو دعوت اور تعلیم کے اندر مشغول ہیں. جو دعوت اور تعلیم میں مشغول نہیں ہیں وہ اگر دیندار بھی ہیں تو دیندار ہیں, دین کے مددگار نہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ساری غیبی نصرتیں دین کی دعوت پر موقوف ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس امت کی جو غیبی مددیں کی ہیں وہ دعوت اور عبادت کو جمع کرنے پر کی. دعوت عبادت کو جمع کرنے پر غیبی مددیں کی, ورنہ اور غیبی مدد کیا ہے کہ اگر ایک فرد, کوئی جماعت کوئی جمعیت نہیں, ایک فرد اگر پوری بادشاہت بھی اس کے مقابلے پر آ جائے اس کو دین سے ہٹانے کے لیے, تو یہ صرف دعوت ایک ایسا عمل تھا کہ بادشاہتیں فیل ہو جائیں کسی کو اس کے دین سے ہٹانے کے لیے, لیکن یہ بھی کرنے والا نہیں. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم میں کام کر رہے تھے اپنی جماعت کے ساتھ. کتنے والی جماعت میں بادشاہ نے قید کیا ان کو اور ان کو نصرانی ہونے کی دعوت دی. نصرانی ہو کہ نہیں دینی چاہیے. اس نے پہلے لالچ دیا, اور یہ بات یاد رکھنا کہ سب سے بڑا فتنہ اس امت کا مال ہے. سب سے بڑا فتنہ مال ہے, کیونکہ مال کی محبت نکلوائی تھی صحابہ کے دلوں سے اس طرح سے مال خرچ کر کے, کیونکہ مال کی محبت انفاق سے ختم ہوتی ہے. مال کی محبت انفاق سے ختم ہوتی ہے. اس لیے کہ جو آدمی نیکی کے کمال کو پہنچ جاتا ہے اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے. جو آدمی نیکیوں میں جتنا پیچھے ہوتا ہے وہ دنیا کی محبت میں اتنا زیادہ آگے ہوتا ہے. یہ اصولی بات ہے. جو آدمی نیکیوں میں جتنا پیچھے ہوگا وہ دنیا کی محبت میں اتنا آگے ہوگا, اور جو آدمی نیکیوں میں جتنا آگے ہوگا وہ دنیا کی محبت اور دنیا کی رغبت سے اتنا دور ہوگا. یہ اصولی بات ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر, تم نیکی کہاں کو پہنچ نہیں سکتے جب تک وہ چیز خرچ نہ کرو جس میں محبوب ہے. محبوب چیز کا خرچ کرنا مال کی محبت نکالنے کا راستہ ہے. اس لیے وہ یہ سمجھے تھے کہ مال تو ہر ایک کی ضرورت کی چیز ہے, نہیں میں مال پیش کروں گے نہیں چھوڑ دیں گے. اس نے دعوتی نصرانیت کے لیے انکار کیا. اس نے کہا آدھی بادشاہت لے لو. آدھی بادشاہت تمہاری بادشاہ, ہمیں دین کے ساتھ جو مزہ فقر میں ہے خدا کی قسم تمہیں وہ مزہ اپنی بادشاہت میں بے دینی کے ساتھ نہیں ہے. جو مزہ ہمیں اپنے دین میں فقر میں ہے وہ مزہ تمہیں اپنی بے دینی بادشاہتوں میں نہیں ہے. ہم سے پوچھو فقر میں کیا مزہ ہے. چنانچہ
وہ مایوس ہو گیا. فرمایا کہ تیری ساری بادشاہت، حالت کی ساری بادشاہت ہے، میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا. بادشاہ مایوس ہو گیا. کہا کہ اچھا تو اس میں ثانی ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں. کیا بات ہے؟ جان اللہ کی ہے، اللہ کو دینے کے لیے پھرتے ہیں ہم. تو ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کی جان اللہ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. امانت ہے ہمارے پاس تو یہ امانت ہے. اس کو تو ہم حاضر، اس کو تو پیش کرنے کی تمنا رکھتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ ساری قوت لگا دی اس نے، مگر یہ اپنی بات سے نہیں ہٹے. میرے دوستو عزیزوں، بات اس لیے تھی یہ اپنے دین پر استقامت اپنے دین کی نصرت سے ہوتی ہے. اپنے دین کی نصرت اپنے دین کی دعوت سے ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو داعی بنایا تھا، کیونکہ تمہارا دعوت دینا تمہارے دین کے دفاع کے لیے لازم ہے. میں سچی کہتا ہوں، جو دعوت نہیں دے گا مدعو ہو جائے گا، جو دعوت دیتا رہے گا بعد کی دعوت سے محفوظ رہے گا. آپ جانتے ہیں اپنے گھر میں آپ لوگوں کو دعوت دے دیں تو آپ ان کی دعوت، کسی کی دعوت کو آپ قبول نہیں کریں گے. آپ کے یہاں آپ اپنے یہاں لوگوں کو مدعو کیے ہوئے ہیں. جو داعی ہوتا ہے وہ کسی اور کی طرح مدعو نہیں ہوتا. اگر مسلمان حقیقی داعی بن جائے تو باطل کی دعوت سے محفوظ رہے گا، ورنہ فرصت یہ ارتداد کا سب سے بڑا سبب ہے. فرصت ارتداد کا سب سے بڑا سبب ہے، اور غربت یہ ارتداد کا سبب ہے، اور جہالت یہ ارتداد کا سبب ہے. اس لیے کہتے ہیں علم حاصل کرو تو کفر سے بچو گے. علم حاصل کرو تو کفر سے بچو گے، اور اپنے دین کی دعوت میں اپنے دین کو سے مشغول رہو تو پھر ارتداد سے بچے رہو گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ فقر کو نعمت سمجھو تو کفر سے بچے رہو گے. فقر کو نعمت سمجھو گے تو کفر سے بچے رہو گے. تو میرے بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کو داعی بنایا تھا. جو جہاں جس حال میں تھا وہ اپنے دین کی دعوت کے ساتھ. اس لیے خروج اور نفر وہ دعوت کا قوام ہے. میں آپ سے اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، دعوت اور تبلیغ کا خروج کے علاوہ کوئی تصور نہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ دعوت خروج کے بغیر بھی ہو سکتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ نبی کی بنیادی سنت کا انکار کرتا ہے. خروج کے بغیر دعوت کا کوئی تصور نہیں. خروج کے بغیر دعوت کا کوئی تصور نہیں. اور یہ تو اس زمانے کے لوگوں کی عقلوں پر پتھر پڑے ہیں کہ وہ باطل آلات کو دین کی باتوں کے پھیلانے کو تبلیغ سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ نبی کی تبلیغ کا مذاق بنانا ہے، اور نبی کی سنت کو مٹانا ہے، اور نبی کی ایک سنت طریقے کو ایک فیشن کا رخ دے کر اور فیشن کا رنگ دے کر اس کو تبلیغ کہنا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ نبی کی طریقے تبلیغ کے ساتھ فیل کرنا ہے. تو گنجائش نہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں نا یہ بھی طریقہ ہے، آپ کہتے ہیں نا اس زمانے کا طریقہ ہے. آپ بڑی تائید کرتے ہیں نا آگے بڑھ کر کہ آلات اور ذرائع استعمال کرو دین کے کاموں کے لیے. آپ کہتے ہیں نا آگے بڑھ کر، اس لیے کہ آپ کو سیرت سے کوئی مناسبت باقی نہیں رہی. اس لیے آپ کہتے ہیں اگر آپ کا ذرہ برابر بھی آپ کو محبت اور آپ کا تعلق نبی کی سیرت سے ہوتا تو آپ باطل آلات کو دین کی اشاعت کے لیے ہرگز استعمال نہ کرتے. اگر آپ کا ذرہ، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر ذرے کے برابر بھی اس زمانے کے مسلمانوں کو سنت سے محبت ہوتی تو یہ باطل آلات کو دعوت کی سنت کے لیے استعمال نہ کرتے. تم کہاں ہو؟ اس زمانے میں لکھے پڑھوں پر جہالت غالب ہے، دینداروں پر بے دینی غالب ہے. دینداروں پر بے دینی غالب ہے. یہ حرام راستے اختیار کیے ہوئے ہیں دین کو پھیلانے کے لیے. یہ منکر میں مشغول ہیں. اس چکر میں مت رہنا کہ ہم نئے کام کر رہے ہیں.
میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، سچی مثال ہے۔ نماز جس کا وقت محدود، قضا ہو جائے گی، قضا ہو جائے گی اگر وقت پر نہیں پڑھی جائے گی۔ نماز کا وقت محدود، نماز کے ادا کرنے کی جگہ متعین، مسجد۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی دقت پیش آتی ہے، لوگوں کو گھر گھر جا کر نماز 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 کہہ کر سب کو لایا جاتا ہے۔ پہلا آنے والا آخری آنے والے کا انتظار کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کریں۔ آپ اجازت دیجیے، ہمارے اس زمانے میں صحابہ نے عرض کیا کہ لوگوں کو کسی تقریب پر یا کسی کام پر جمع کرنے کے لیے، اعلان کرنے کے لیے، آج کل کے صحابہ کی بات بیان کرو، آج کی بات نہیں کرتا، صحابہ کی بات کہ صحابہ نے یاد کیا کہ ہمارے اس زمانے میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے آلات استعمال ہوتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ہر نماز کے وقت مسجد میں ایک ڈھول بجا دیا کریں اور بتا دیا جائے گا کہ ہر نماز کے وقت 5 وقت ڈھول بجے گا، آواز پر لوگ جمع ہو جائیں نماز کے لیے۔ فرمایا نہیں، یہ طریقہ یہود کا طریقہ ہے، ہم یہ طریقہ نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا پھر ایسا کرتے ہیں کہ سارنگی ناقوس، ہم اس پر زور سے نماز کہیں گے، مدینے کی چھوٹی سی آبادی ہے، دور تک آواز چلی جائے گی، جسے آپ بھونبا کہیں یا کوئی کس طرح آواز دیں گے، زور سے آواز، اس سے آواز ذرا دور تک چلی جاتی ہے۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، ہم استعمال نہیں کریں گے، یہ نصارہ کا طریقہ۔ حالانکہ نہ اس ڈھول کے اندر کوئی فوج اور باطل بھرا ہوا ہے، نہ اس ناقوس کے اندر کچھ ہے، ایک طرف سے پتلا ہے، ایک طرف سے چوڑا ہے، اس میں آواز دیتے ہیں تو آواز دور تک جاتی ہے، اس پر نماز نماز کہہ دیں گے، صلاۃ صلاۃ، لوگ جمع ہو جائیں گے، اتنا استعمال چاہتے ہیں بس۔ فرمایا نہیں، صحابہ کیا کہ یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں، تو پھر آسان شکل یہ ہے کہ ایک مرتبہ سب کو جمع کر کے آپ ان کو بتلا دیں کہ ہم ہر نماز سے پہلے مسجد میں آگ جلائیں گے، اس کا دھواں اٹھے گا آسمان کی طرف تو سب کو نظر آ جائے گا، تو جب بھی دھواں اٹھے تو لوگ آ جائیں کہ بھائی چلو نماز ہو رہی ہے۔ فرمایا نہیں، یہ آج کے پجاری مجوسیوں کا طریقہ ہے، ہم یہ سمجھتے کیا نہیں کریں۔ آپ ذرا غور کیجیے، اس میں کون سی قباحت تھی، اس میں کیا حرج تھا؟ فرمایا نہیں، یہ ہمارے استعمال کی چیزیں نہیں، بلکہ فرمایا کہ ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ صحابہ فکر لے کر اٹھے مشورے سے کہ کیا کریں سر، کیسے جمع کریں لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس فکر پر اور رواج کو چھوڑنے پر آسمان سے فرشتہ بھیجا جو اذان لے کر آیا۔ جی صحابی نے فکر کیا، انہیں کو خواب میں اذان دی گئی، اس نے آ کر خواب عرض کیا، عبداللہ بن زید بن عبد الربین ہے کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے جو ناقوس لے کر پھر رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے چاہیے، فرشتے نے کہا کیوں چاہیے؟ کہ نماز کے لوگ جمع کریں گے۔ فرشتے نے کہا نہیں، اسے استعمال نہیں کرنا ہے، یہ تمہارے استعمال کی چیز نہیں، لوگ کی دعوت دینی ہے اور میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ اس فرشتے نے کان میں انگلیاں دے کر اذان دی، ان کو اذان سکھلائی، یوں نہ آگے آپ کے سامنے پیش کیا، فرمایا اللہ کی طرف اذان۔ لیکن وہ احمق قسم کے لوگ جو ان آلات کے استعمال کو دین کی اشاعت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، آج ان کی مدد سے حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ میں نے ایسے ملکوں میں مسجدوں میں جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کی مسجدوں میں مؤذن نہیں اذان دینے والا، نیٹ کی آواز سے اذان ہوتی ہے۔
باقی دیکھیے آپ یہ حالات کی نحوست ہے کہ مسلمان اسلام کے شعار سے بھی محروم ہو گیا ہے. آپ کہتے ہیں سہولت ہے، سہولت نہیں ہے، نحوست ہے. دیکھیے جو دیکھ رہا ہوں کہہ رہا ہوں، میں نے نماز پڑھی مسجد میں، اذان ہوئی، میں نے ہمارے بعد کا مؤذن سے ملنا ہے کہ یہاں نہیں ہو تو مؤذن آپ کہیں باہر سے آئے ہو، کہاں کے ہو؟ میں نے کہا ہم تو باہر سے آئے، یہاں کے ہیں. کہنے کہ یہاں کسی مسجد میں مؤذن نہیں ہوتا، نیٹ سے اذان ہوتی ہے. سوچیے آپ اس غفلت کے دور میں، جبکہ مونڈا ہلا کر بھی آپ لوگوں کو نماز کے لیے لانے میں پریشان ہو جائیں، تھک جاتے ہیں، لوگ تیار نہیں ہوتے، کیا نیٹ کی آواز سے لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے؟ امت اذان جیسے شعار سے محروم ہو گئی ہے، جبکہ اذان اس امت کو بطور خصوصیت کے دی گئی. اور بلکہ میں تو یاد کہتا ہوں کہ اذان تو ایک ایسا شعار تھا، اللہ اکبر، کہ ہندوستان کے مسلمان اذان کو ہلکا سمجھیں، جبکہ زمین آسمان کے بننے کے بعد، زمین آسمان کے بننے کے بعد جو سب سے پہلی اذان ہوئی ہے دنیا میں، وہ ہندوستان میں ہوئی. کہاں ہوئی؟ سب سے پہلی اذان زمین آسمان بننے کے بعد. یہ پوری دنیا میں کوئی فرد، کوئی انسان نہیں تھا. سب سے پہلی اذان جو زمین آسمان کے بننے کے بعد دی گئی ہے وہ ہندوستان میں دی گئی. ابن عساکر کی روایت ہے، جب آدم علیہ السلام کو اتارا گیا زمین پر، ان کا دل گھبرایا، پریشان ہوئے، وحشت تنائی، دل گھبرایا تو وحشت ہوئی. جبرائیل جاؤ، جا کر اذان دو. جبرائیل نے آ کر اذان دی، آدم علیہ السلام نے اذان سنی، اللہ کا نام سنا زمین پر، اطمینان ہوا. جی ہاں، یہاں تو اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، اللہ کے ذکر کا ایسے اطمینان حاصل نہیں ہوتا. وہاں خالی دنیا میں آدم علیہ السلام کو جو اطمینان حاصل ہوا، جو وحشت ختم ہوئی، وہ اللہ کا نام سن کر زمین پر. جب جبرائیل آئے اشہد ان محمد رسول اللہ پر، تو پوچھ آدم نے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جبرائیل نے کہا یہ آپ کی اولاد میں آخری نبی ہیں اور یہ تمام انبیاء کے سردار ہیں. مجھے کچھ عبادت کرنی تھی کہ اذان اس ملک کی سب سے قدیم، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دعوت کے کام کے یہاں سے ابتدا ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ فضل اذان اس ملک میں دی گئی. فضل اذان تو میرے دوستوں عزیزوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ دعوت کو سنت پر لاؤ. جیسے عبادت کو سنت پر لانا فرض ہے، جیسے عبادت کو سنت پر لانا فرض ہے، ایسے ہی دعوت کو بھی سنت پر لانا فرض ہے. ہمارے یہاں دین کی بات کو پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے انسان ہے. میں تاکید سے کہا کرتا ہوں کہ اس کے تقاضے کو ٹالنا، ایک دوسرے کو ڈال دینا، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. جس نے ڈال دیا اس سے اللہ ناراض ہو. آپ دیکھیے کاغذ مالی کا واقعہ سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں. انہوں نے ٹال دیا، تقاضا ٹال دیا، کہاں نکلیں گے؟ اگر ایک مرتبہ بھی یہ کہہ دیا کہ آج نہیں کل چلا جاؤں گا یا پرسوں چلا جاؤں گا، فرماتے ہیں تیرے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو معاملہ کاغذ مالک کا ہوا ہے، اللہ کی ناراضگی کا. زمانے میں تو اللہ مجھے معاف فرمائے، مسلمانوں میں سے دعوت نہ دینے پر اللہ کی ناراضگی کا تصور بھی ختم ہو گیا. اور ختم کس نے کیا ہے؟ ختم اس خیال سے ہوا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کا چلنا قتال کے لیے ہوا کرتا تھا، اور وہ قتال کے لیے نہیں نکلے تھے، اس میں ناراضگی ہوئی. میں کہتا ہوں بیوقوفی کی بات ہے.
بالکل یہ بات نہیں ہے کہ قتال کی وجہ سے نہ نکلنے پر عقاب ہوا، یہ بات نہیں۔ جہاں قتال کا کوئی شبہ نہیں ہے وہاں بھی عقاب پایا جاتا ہے، جہاں قتال کا کوئی دور تک بھی شائبہ نہیں ہے وہاں بھی ناراضگی پائی جاتی ہے نکلنے میں داخل کرنے پر۔ آپ دیکھیے پر یہ حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا صحابہ کو جمع کر کے، اور اس لیے فرمایا تاکہ صحابہ سمجھ لیں کہ دین کی دعوت کو لے کر کتنا ہی اصل ہے، دین کی دعوت کو لے کر کتنا ہی اصل ہے۔ پیغام پہنچانے کے ذریعے سے یہ تو غفلت نہیں، غفلت پیدا کرے گا، کیونکہ تذکیر مسلمان کا فعل ہے۔ کتاب اور تحریر تذکیر کے لیے، تذکیر کا ذریعہ نہیں ہے، تحریر تذکیر کا ذریعہ نہیں ہے۔ تذکیر یعنی بات یاد دلانے کا ذریعہ اللہ نے انسان کے علاوہ کسی کو بنایا نہیں۔ حکم نبی کو ہے ذکر، تحریر تذکیر کا سبب نہیں ہے، بلکہ تحریر یہ تذکیر کا سبب ہے۔ تو آپ نے صحابہ کو بتلانے کے لیے یاد رکھنا کہ اللہ کے راستے کا کہ نفر حرکت اور امت کو پیغام پہنچانے میں دیر کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ یہ صحابہ کو سمجھانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا، اور بیان یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ یحییٰ تم بنی اسرائیل کو جمع کرو بیت المقدس میں۔ یہ ایک ایک لفظ سمجھنے کا ہے، تم جمع کرو، یہ نہیں کہا کہ اشتہار چھاپ کر اور بھوپال کی سنا کی تاریخ دے کر کے ڈال دینا آلات پر تو لوگ بدل جائے کہ یہ تاریخ جمع www.delhimarkazlivebyan.com تم جا کر جمع کرو، ایسا سمجھ لیں جو مجمع تمہاری محنت سے جمع ہوگا تمہاری بات لے گا۔ ایک بات سمجھانے کے مجھے ایسا بات سمجھتے ہیں کہ اس کام میں رواجی طریقے اختیار نہیں کیے جائیں، مگر کام کرنے والوں نے خود ہی سے مخالفت کی، کام کرنے والے خود ہی سے مخالفت، کام کرنے والے ہماری اصحاب کے اس ملفوظ کی خلاف ورزی کی ہے، خوب یہ کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں۔ اس کام کو چیزوں سے اخبار رسائل کی کام کو بچانا، تو وہ خاموشی لکھی ہوئی۔ تو میں نے عرض کیا پہلا حکم یہ کہ یحییٰ آپ یہ پیغام پہنچائیں گے اور آپ لوگوں کو جمع کریں گے، اور یہ نہیں کہیں جمع کرنے بازار میں، کسی کے گھر میں، کسی پارک میں، کسی ہوٹل میں، مسجد میں جمع کریں، یہ حکم اور وہاں جمع کر کے ان کو 5 باتیں آپ پہنچائیں گے۔ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، نماز قائم کریں، رمضان کے روزے رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کا ذکر کریں، یہ 5 باتیں ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام کو اس کام کے کرنے میں کچھ تاخیر ہو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یحییٰ تم نہیں جا رہے تو میں جاتا ہوں، یحییٰ علیہ السلام نے کہا عیسیٰ ہرگز مت جانا تم، اگر تم چلے گئے، تم نے یہ کام کر لیا، میں نے نہ کیا تو اللہ مجھے ذلیل میں دھسا دیں گے اور اللہ مجھے عذاب دیں گے۔ آپ بتائیے یہاں کون سے قتال کا حکم تھا؟ بتائیے آپ یہاں کون سے قتال کا حکم پورا نہیں سنا نا۔ 5 باتیں فرائض کو قائم کرنے کے لیے انہیں مسیح میں جمع کر کے پہنچانے کا حکم دیا تھا، اس میں تاخیر ہو گئی، کئی سارے جنم ہمیں جاتا ہوں جانا، اگر تم چلے گئے میں نہ گیا اللہ مجھے ضرور دھسا دیں گے اور اللہ مجھے عذاب دیں گے۔ آپ بتائیے اس زمانے میں
مسلمان نقل حرکت میں کمی آنے اور دعوت میں سستی کرنے کو گناہ نہیں سمجھتا. لیکن امام راضی حضرت فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ دعوت کو چھوڑ دینا ہے. نماز کو چھوڑنا کیا ہے؟ کفر ہے نماز کو چھوڑنا. روٹی کو دیکھنا الگ ٹائپ ہے. کیا فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ کیا چھوڑنا ہے؟ نہیں ہے دعوت کو چھوڑنا. بہت دور ہے مجاہدہ بہت تگڑا. اس سے میرے دوستوں جو کام کو کام بناؤ، کام کو کام بناؤ. اور میں جو عرض کرنا چاہتا تھا کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں ان تمام امتحانات سے گزر کر اور صبر اور استقامت کے ساتھ اور صفات اور اخلاق کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں اس کام کے لیے جانے کے لیے قبول کرواؤ کہ اللہ ہم سے کام لے. ہوتا ہے شام کو تو بیان چل رہا ہے نا. یہ چیز دعاؤں سے حاصل ہو جاتی ہے کہ اللہ تم ہمیں کام دے. اس میں نے عرض کیا کہ یہ اجتماع ایک تاریخی اجتماع ہے. ابھی ہمارے سے جو کر آ رہے ہیں تو جو قدیم مالک جماعت ہے ہر ملک کی طرف سے مجھے جو براہ راست مجھ سے لوگوں نے کہا کہ بھوپال تو ہم ابھی آ نہیں سکتے. بھوپال کی جماعت ہے، بھوپال کی ہر ملک میں ہم سے. اب بتائیے میں انہیں کیا منہ دکھاؤں؟ کیا برازیل، کیا ارجنٹائنا، یعنی جہاں سورج نکلتا ہے وہاں، جہاں غروب ہوتا ہے وہاں، ہر جگہ کے لوگوں نے آ کر ہم سے کہا کہ تاریخ موبائل کی اجتماع کی آ رہی ہیں، ہمیں جماعتی چاہیے. یہاں ذہن میں یہ ہے کہ تبلیغ دین سیکھنے کا مدرسہ ہے. جو جاہل ہیں وہ نکلے جا کے دین سیکھ لیں. ہم تو سیکھے ہوئے ہیں، ہم سیکھے ہوئے ہیں. مجھے حیرت ان لوگوں پر جنہیں تبلیغ کو مدرسہ بنا دیا. ہر طرح سے راضی ہے. تو تبلیغ مدرسہ نہیں ہے. تبلیغ مدرسہ نہیں ہے. تبلیغ مدرسہ نہیں. اگر مدرسہ ہے تو یہ مدرسہ صرف ایک ابتدائی سیکھنے تک مدرسہ ہو سکتا ہے. کیا آدمی بات ہے کہ مرتبہ نکلے، نماز بھی سیکھ لے، کلمہ بھی سیکھ لے، مسائل بھی سیکھ لے، موٹے موٹے. تو مدرسہ ہے کیا لیبر کا مدرسہ مان لیا سر محفوظ ہے کہ تبلیغ میں تعلیم کا درجہ نرسری کا ہے. نرسری کا ان کے دین سیکھنا کیسا ہے جیسا بچے کہاں داخل ہوتے ہیں؟ ارے بولو تو صحیح. نرسری میں کیا وہاں جیسا محفوظ ہے، چھپا ہوا ہے. یہ بچوں کے الف باتا کی طرح ہی ہے. تبلیغ میں نکل کے کلمہ نماز سیکھ لینا، حلال کمانا اور دین پر چلنا، یہ سب تبلیغ کا بالکل ابتدائی مرحلہ ہے. جیسے بچے جا کر نرسری میں یا مکتب میں کیا سیکھ لیتے ہیں؟ الف باتا سیکھ لیتے ہیں. وہاں کا بیان ہے کہ تبلیغ میں نکلے، نماز سیکھی، پھر بیٹھ گئے کہ کیوں زبان نہیں آتی تھی نا، تبلیغ میں آ گئی، اس لیے تو اب کیا ضرورت ہے. حالانکہ میرے دوستو تبلیغ میں نکلنا تعلیم دین پہ نہیں، قیام دین کے لیے. تبلیغ میں نکلنا تعلیم دین کے لیے بلکہ قیام دین کے لیے، کہ دین کو قائم کرنے کے لیے. اس لیے میں تو یہ کہوں آپ سے کہ اس پورے مدھیہ پردیش میں یا جہاں سے بھی صبح سے لوگ آئے ہیں، میں تم سے یہ کہوں گا کہ جس نے بھی 3 قلعے لگائے ہوئے ہیں وہ اب ملک میں رہے گا نہیں، اس کو نکل جانا چاہیے. اس کو 5 مہینے کے لیے یہاں سے نکل جانا چاہیے کھلے خرچ کے ساتھ، اور کسی بھی ملک کا تقاضا ہو. www.delhimarkazlivebeyan.com. جس نے بھی ڈیجے لگائے ہوئے ہیں وہ یہ سوچ لے. وہاں صاحب فرماتے تھے، حضرت یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر اس راستے میں لگنے کے بعد عالم بھر میں پھرنے کا فکر پیدا نہیں ہوا تو اسے تبلیغ سے کوئی مناسبت نہیں ہوئی. یہاں تک اس کو کام سے کوئی مناسبت نہیں ہوئی. اگر یہ اپنے ملک میں بنانے کے بعد باہر کے ملکوں میں جانے کا اس کو تقاضا نہیں ہوتا اور عالمی فکر پیدا نہیں ہوتا اس کے اندر، تو اسے دعوت سے کوئی مناسبت نہیں ہے.
اس کو دعوت سے میں امید رکھتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ جن ممالک میں کام ہے وہاں 4 مہینے لگایا ہوا ایسا عاملہ موجود ہے کہ اگر یہ صحیح شکل کے ساتھ حرکت میں آ جائے تو واقعی دنیا میں دین فضا ہر جگہ قائم ہو جائے. مگر وہی بات ہے کہ لوگ اس دعوت کے کام سے صرف دین سیکھنے تک کا رشتہ قائم کیے ہوئے ہیں.